الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بأنوار معرفتي برسول النبي الكريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله، صدق بلغ رسول النبي الكريم، نحن لا ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم حاضرین اکرام، ناظرین اکرام اور اس صوفی ٹاک کے قافلے پہ چلنے والے تمام عاشقان اور خلفائے اکرام مریدین سلسلہ زندہ نوازیہ کا استقبال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام جو ہے خوش و خرم رہیں گے، امید کرتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کی آخری آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے آقا و مولا سیاح لامکا نادش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمدی مصطفیٰ سید المرسلین. بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، تجھ سے ہر ذکر منسوب ہوگا. بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، تجھ سے ہر ذکر منسوب ہوگا. خانے دل میں تو آئے گا جب، خانے دل میں تو آئے گا جب، وہ نظارہ بھی کیا خوب ہوگا. خانے دل میں تو آئے گا جب، وہ نظارہ بھی کیا خوب ہوگا. رحمت ذات باری کے صدقے، تیری چھانے کریمی کے صدقے، رحمت ذات باری کے صدقے، تیری شان کریمی کے صدقے، تیرا محبوب بندہ بھی مالک، تیرا محبوب بندہ بھی مالک، دونوں عالم میں محبوب ہوگا، دونوں عالم میں محبوب ہوگا. بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، تجھ سے ہر ذکر منسوب ہوگا. میں تیرا ہوں تیرا ہی رہوں گا، میں تیرا ہوں تیرا ہی رہوں گا. قرب کی مجھ کو معراج دے دے، میں تیرا ہوں تیرا ہی رہوں گا. قرب کی مجھ کو معراج دے دے، زندگی میں تجھے جو نہ پایا، زندگی میں تجھے جو نہ پایا، وہ فقیری میں معیوب ہوگا. بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، تجھ سے ہر ذکر منسوب ہوگا. عارفوں کی بھی صحبت ملی ہے، عاشقوں کی بھی قلت ملی ہے، عارفوں کی بھی صحبت ملی ہے، عاشقوں کی بھی قلوت ملی ہے. سب سے مل کر پتہ یہ چلا ہے، سب سے مل کر پتہ یہ چلا ہے،
کلمے والا یہ خوش اسلوب ہوگا، بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، اس سے ہر ذکر منسوب ہوگا۔ پیر عادل کو تاب نظر دے، تو کہاں ہے مجھے کچھ خبر دے، پیر عادل کو تاب نظر دے، تو کہاں ہے مجھے کچھ خبر دے، کیسے تصدیق جلوہ کروں میں، کیسے تصدیق جلوہ کروں میں، تو جو پردے میں محجوب ہوگا، بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، تجھ سے ہر ذکر منسوب ہوگا۔ رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، ہے محمد میرے رسول اللہ، پیر عادل میرے ولی اللہ، زندہ نواز میرے ولی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس فقیر زندہ نواز ایک بار موقع ملا آپ کے سامنے پیش ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بھی شکر ادا کروں کم ہی ہے، کم ہی ہے۔ سورت کے آخری سورت توبہ کے آخری آیت کریمہ 129 نمبر آیت کا جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ منہ پھیرے تو فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر وہ منہ پھیر دے تو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس پہ بھروسہ کیا تو بڑے عرش کا مالک ہے۔ اب جو ہے یہاں صوفی پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلے تو تمام کو ہر وقت ہر لمحہ جو ہے اپنے مرنے کا یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز ہمیں دیا، لیکن اپنے آخری وقت کا، کب ہمیں پردہ کریں گے، کب ہماری موت آئے گی، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ آیت کریمہ توکل کا کنسپٹ ہم سمجھا رہے ہیں، روحی کا سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے۔ یہ جان آتی نہیں، یہ جان کے آنا ہے نا، یہ جان جاتی نہیں، جان کے جانا ہے نا، جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا۔ ہم اس کے آگے کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ، یہ پوائنٹ لیتے ہوئے صوفی پوائنٹ ہمارے سامنے، اور توکل کا کنسپٹ، اور دوسرا تمام کو زیادہ کر کے ہمیشہ الجھن، پریشانی، بیماری، گھر میں کا ٹینشنز، تو ایک چھوٹا سا کنسپٹ بھی آج اس میں آپ کو سمجھا دوں، اور یہ ہمارے بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ اس کے ہر کی زندگی میں اللہ کامیابی دے گا۔ تو ایک فلسفے جو ہے نسخہ جو آپ کو زندگی میں کامیابی کے لیے، کیونکہ جب تک دنیا اچھا نہیں ہوگا تو آخرت کے بارے میں سوچے گا ہی کیوں۔ تو اس کے لیے تمام لوگ ہمیشہ چنتا میں پڑے رہتے ہیں کہ بڑی یعنی کیا بولتے ہیں، ہمیشہ تکلیف ہے، یہ ہے، قرض داری ہے، پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے نا۔ ایسے تو یوٹیوب کے اندر کافی جو لوگ نسخہ پیش کرتے ہیں، ہم کو اس کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام کس طرح چلے ہیں، اور ان کا کس طرح اپنا شیوا رہا ہے، اور ہمارے لیے ان کا اسوۃ الحسنہ کس طرح ہے، اسی کے بارے میں ایک صوفی پوائنٹ دینے جا رہا ہوں۔ تو فقیر زندہ نواز کے لیے آپ تمام دعا فرما دیجیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی منہ پھیر دے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ جو ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ ابھی کس کے لیے تکلیف ہو جاتا ہے، بیماری میں کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، کاروبار میں پیسے کی ضرورت ہے کوئی دیتا نہیں ہے، تو یہ پوائنٹ کو رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ڈسکشن، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، 90 دن کا ایک فارمولا استعمال کریں انشاءاللہ، 3 مہینے کا۔
سونے کے وقت کے اندر ہمیشہ باوضو رہنا ہے. تو ہمارے اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں اور حدیثوں کی کتاب میں بھی ہے، جب باوضو رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آرام کرتے ہیں تو ہمارا روح جو ہے برزخ میں بہت ہی اعلیٰ اولا مقام میں رہتا ہے. وضو کرنے سے ہمیشہ وضو میں رہنا ہے، لیکن خاص کر سونے کے وقت میں آپ کو باوضو سونا ہے. اور باوضو سونے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی روح جو ہے بہت ہی اعلیٰ مقام میں. جب اعلیٰ مقام میں انہیں جان آتی نہیں، یہ جان کے آنا ہے. تو یہ جان اعلیٰ مقام میں جائے گی تو اعلیٰ کام کرے گی. انہیں سب کو صوفی بننا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ صوفی بنتے بنتے ابلیس بیچ میں گھس جاتا ہے اور آپ کو شیطان بنا دیتا ہے. تو اس کے لیے تو میں آپ کو 90 دن کا ایک فارمولا دے رہا ہوں. اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح 90 دن کہاں بھی آپ سفر میں رہو، کہاں بھی رہو، آپ کو کیا کرنا ہے 90 دن تک کم سے کم منیمم. ایسا زندگی بھر رہنا اچھی بات ہے کہ روح کو اعلیٰ مقام میں سفر کرنے کی طاقت دی. ایک صوفی پوائنٹ. دوسرا، تمام جو ہے آپ کو جو ہے جب آپ کا پورا آخری یعنی تمام وضو کرنے کے بعد آپ جب آرام گاہ میں اپنے بیڈ میں سونے کو جاتے ہیں تو پہلا جو ہے کچھ استغفار پڑھ لیں، پھر آمن رسول پڑھ لیں، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ابھی پڑھ لیں، اور 4 قل پڑھ کے جو اپنے بزرگان دین جو ہمارے اولیاء اللہ نے زبان سے ذکر، دل سے ذکر اور روح سے ذکر یہ تینوں کریں. تینوں کر کے اور ایک 5 منٹ 10 منٹ اپنے جسم کے اندر پورے وہ نورانی طاقت یعنی وہ وحدانیت بھی، وہ رسالت کو بھی اس طرح جذب کر لے کہ آپ کو سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ینام عینی لا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا ہے. یہ آپ کو بھروسہ ہو گیا، یعنی 5-10 منٹ میں آپ کو بھروسہ ہو گیا، سیدھا کروٹ آپ سو جائیے. انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی روح برزخ کے اندر اعلیٰ مقام میں سفر کرے گا. اعلیٰ مقام میں سفر کرے گا. اتنا ہی نہیں، اعلیٰ مقام میں سفر کرے گا اتنا ہی نہیں، اس کو اولیاء اللہ سے ملنے کا، اس کو اولیاء اللہ سے ملنے کا شرف ملے گا. وہ جو ہے کعبۃ اللہ میں چلا جائے گا، وہ مدینۃ المنورہ میں چلا جائے گا، وہ جو ہے غوث الورا کے دربار میں چلا جائے گا، خواجہ خواجگاں کے دربار میں چلا جائے گا، ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کے دربار میں چلا جائے گا. لیکن آپ کو 90 دن اس سے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں جو گندگی ہے، ہمیشہ آپ کو ٹینشن ہوتا ہے، آپ کے گھر میں آتے ساتھ آپ کا گالی گلوچ ہوتا ہے، آپ کے بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے یا پریوار سے جھگڑا ہوتا ہے، جملہ پریشانی ہوتی ہے، کاروبار میں پریشانی، یہ تمام چیز اللہ یعنی کیا کر رہا ہے کہ آپ کے اندر وہ نورانیت طاقت، وہ وحدانیت اور رسالت کا ملاپ جب ہو جاتا ہے تب اس میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جسم کی وہ طاقت، وہ کلمے کی طاقت کے صدقے تو فعل اللہ تبارک و تعالی دنیا کا کوئی بھی شر ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یعنی قرض داری ہو، بیماری ہو، تمام سے وہ لڑنے کے لیے بس ہو جاتا ہے. اسی کے لیے آیت کریمہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اور کوئی بھی منہ پھیر دے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. لا الہ الا اللہ کافی ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ ہمارے زبان میں بھی لا الہ الا اللہ کافی ہے، ہمارے دل میں بھی لا الہ الا اللہ کافی ہے، اور ساتھ و ساتھ روح میں بھی اللہ لا الہ الا اللہ کافی ہے. اب جب اب ذکر سے 10 منٹ آپ کے بیڈ میں سونے سے قبل ایک کر لیتے ہیں تو روح میں اس کی اثرات ہو جاتے ہیں، اس کو مریدی کی یاد آ جاتی ہے، اس کو اپنے رب کی یاد آ جاتی ہے، تو وہ جو ہے سجین میں نہیں جائے گا،
وہ इल्लीन में जाएगा, اور उससे जब रूह अपने बरज़ख से जब बाहर निकल, इसके जान आती नहीं, जान के आना है ना, ये जान जाती नहीं, जान के आना है ना, जान से जाके तुझे जान से रहना है ना, तो जान से जाके तुझे जान से रहना है ना, तो इसका अमल ये करना है ना, क्या करना है, ये मौत का ख्याल करना है, और मौत का ख्याल करते हुए ये मरना है। तो इसके लिए पहला कि मैं कभी भी मरूं तो बावजू मरूं, और बावजू बनने से आपको जो फायदा होगा, और जो भी जुम्मा के दिन बावजू पर्दा कर जाता है, अल्लाह ताला उसको आला उला मकाम देता है। जैसा कि हमारे सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह इतने बीमार थे, लेकिन आखिरी वक्त में आपने वजू किया, नमाज पढ़ी सुबह की, और उसके बाद इस दारे फना से दारे बका को पूछ करे। उसी तरह मेरे आका सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह ने भी, वो भी रात को भी जो है 12:40 को महफिल का इख्तिताम हुआ, और आपने जाकर पाखाना गए, और पाखाना जाकर वजू करके आकर आपने अपने महताब अल्लाह को सलाम किया, इस दारे फना से दारे बका पूछ करे। कि जो वजू से जाता है, जो वजू से जाता है, जो बावजू होता है, उसको जो है कभी भी किसी बात की तकलीफ नहीं होती है। जो बावजू जाता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो जाता है, उसको कोई बर्बादी नहीं होती है। इसके लिए एक रास भी दे रहा हूँ, कर्जदारी से सुबकदोशी पाना है तो बावजू रहो, घर में परेशानी से सुबकदोशी पाना है तो बावजू रहो, हर चीज से, यानी आपको 90 दिन का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और 90 दिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस तरह चलेंगे, यकीन कामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको किधर भी रुसवा नहीं करेगा, क्यों बावजू रहेंगे। उससे सूफी पॉइंट ये है कि वजू होगा तो इब्लीस आपके पास आएगा नहीं, और इब्लीस अगर वजू रहेगा तो आप और मौत का ख्याल रहेगा, कोई गंदगी काम नहीं होगी, गलत आप नहीं देखोगे, गलत आप नहीं बोलोगे, गलत आप नहीं सुनोगे, गलत आप नहीं सोचोगे, और गलत पे नहीं चलोगे। ये हवस खमसा पे जिसका कंट्रोल होता है, तो ये कंट्रोल का ये मुहर्रम से मैं इसका आगाज करने जा रहा हूँ कि रूह को पाकबाज बनाना है, सूफी बनाना है, जो हमारे अकाबिरीन औलिल्लाह और कुरान और हदीस के मुताबिक हमारे जो मैंने जो भी तालीम हासिल किया, मेरे आका सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह से ही कहा कि मुझे कुरान का इल्म सिखाइए, और मेरे कुरान जो कुरान का इल्म होगा मैं उसको तस्लीम करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सद शुक्र मेरे सरकार से पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह का, और मेरे वालिद मोहतरम सरकार रहमानी पीर जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, मेरी माँ साहिबा फातिमतुस्सालिह रहमतुल्लाह अलैह का, और ये जो उनका शेवा रहा है। मेरी माँ को मैं बचपन से ही देखता था कि आप जो है सोने के वक्त में यही अमल करती थी। मेरी वालिद मोहतरम सरकार रहमानी पीर जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मैं देखा हूँ कि आपका ये शेवा रहा है, और मेरे सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तरह किया, और उन्हीं से मैंने सुना कि मेरे महताब अल्लाह भी इस तरह करते थे, उन्हीं से मैंने सुना कि मेरे कदीर अल्लाह भी इस तरह करते थे, उन्हीं से मैंने सुना कि मेरे करीम अल्लाह भी इस तरह करते थे। जो हमारे अकाबिरीन औलिल्लाह हमेशा सोने के वक्त कब्ल पहला जो है अपने जो है पाखाना जाकर जो तमाम हाजत से जो आप जो है फारिग होकर उसके बाद बावजू और हमेशा बावजू रहते थे। तो इसी का सदका है, लेकिन आखिरी और आपके बेड में सोने से कब्ल कुछ जिक्र और अस्कार करके अपने रूह को से ताल्लुक वो तार को जोड़ते हुए, यानी क्या है, तार को जोड़ते हुए जाएंगे तो यकीन कामिल है आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। ये तार को जोड़ने के लिए एक छोटा सा किस्सा मेरी छोटी सी दिमाग में आ रही है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो है औरंगजेब आलमगीर बादशाह जो है रहमतुल्लाह अलैह आप जो है तशरीफ लाते हैं, तो बाहर एक जो अंधा मिलता है, बाहर एक अंधा मिलता है, बोले बादशाह के जो है कुर्ते को पकड़ता है, बोलता है कि मैं 20 साल से इधर पड़ा हूँ, 20 साल से मैं यहाँ पड़ा हूँ, अब तक मेरी रोशनी आई नहीं है, मुझे बीनाई आई नहीं है, मेरी बीनाई आई नहीं है, आप मुझ पर करम कर दीजिए। अब जो है बादशाह औरंगजेब कोई मामूली बादशाह नहीं था, एक रोशन जमीर बादशाह था। अब जो है वो दरबारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से, दरबारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, तो उसने कहा कि इस फकीर का जो है ख्याल रखे, मैं अंदर जाकर गरीब नवाज से पूछता हूँ कि आपके दर में 20 साल से एक आदमी पड़ा है, उसकी अभी तक बीनाई नहीं मिली है। अगर गरीब नवाज अगर ये नहीं कर सकते तो क्या वली कामिल है। तो मैं अब जाकर मैं पूछता हूं, अगर इसका ये झूठ है तो इसको जो है कत्ल कर दिया जाए। ये जो है फकीर सोचा था, ये अभी ना सोचा था
کہ مجھے کچھ یہ بادشاہ سے مل جائے گا بول کر، لیکن یہاں جو ہے تمام الٹا پڑ گیا ہے۔ اب جو ہے اورنگزیب اندر فاتحہ پڑھنے کو گئے تو غریب نواز سے ایک ولی جب جاتا ہے تو اس کی تار جڑ جاتی ہے، اس کے لیے تار کی بات کر رہا ہوں، تو تار جڑ جاتی ہے، تو کیوں؟ تو غریب نواز سے پوچھنے لگے، لیکن یا فقیر جو نابینا بولے میں کہاں پھنس گیا، میں کہاں پھنس گیا، میں سوچا تھا کچھ تو مل جائے گا کھانے پینے کے لیے، لیکن یہ بادشاہ وقت، یہ روشن ضمیر ہے، یہ مجھے کہاں پھنسا دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اے اللہ میری جان کو بخش دے، بادشاہ آنے سے قبل مجھے میری جو بینائی کو دے دے۔ تو دیکھیے یہ تار جڑنے کا معاملہ ہے۔ تو جب آپ کی تار تو اندر جا کر اورنگزیب اپنے تمام چیز بات کر کے آنے کے بعد یہاں جو زندہ کرامت یہ ہوا غریب نواز کا بھی یا کسی کا بھی بولا جائے، یہ جو اندھا کیا ہو گیا ہے، دیکھنے والے نے نابینا جو ہے اب روشن چراغ ہو گیا ہے، دیکھنے والا ہو گیا ہے۔ تو پتا چلا مانگنے والوں بھی ایسے دربار میں جاتے ہیں ہم لوگ تو ہم جا کے فاتحہ پڑھ لیتے، ایسا نہیں آج کے جا رہے آ رہے، ایسا نہیں، تار سے تار جڑنا چاہیے۔ تو میں اس کا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جب رات میں اب بیٹھتے ہو بولے بابا مجھے یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، بدنام کرنے کو تو تمام پڑے ہوئے ہیں، بیان سننے کو تو تمام پڑے ہیں، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرت نہ نوری ہے ناری ہے، عمل کر کے تو عمل کا تو میں سوچا زیادہ بیان کر کے فائدہ کیا ہے، جب تک میں آپ کو جو ہے صوفی جو رہنما نہ بناؤں تو رہنما نہ بنا کر تو فائدہ کیا ہے۔ یہ میرے سرکار زندہ نواز بھی، میرے پیر عادل بابا بھی کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے ناممکن کو ممکن کرنے والا، ناممکن کو ممکن کرنے والا فقیر ہے۔ اگر تم کو جو ہے اگر ممکن ہوتا تو میں کوئی دربار میں کیوں جاتا، میں ڈاکٹر کے پاس جا کر میرا علاج کر لیتا، تمام کچھ ہے اس کے، یعنی ٹھوکر میں فقیروں کے شاہوں کا خزانہ ہے، ٹھوکر میں فقیروں کے شاہوں کا خزانہ ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ تو اس کے لیے بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، تجھ سے ہر ذکر منسوب ہوگا، خانہ دل میں تو آئے گا جب وہ نظارہ بھی کیا خوب ہوگا۔ تو بھی خانہ دل کی بات ہے کہ وہ تار سے تار جڑنا ہے، یعنی پیر سے پیر جڑنا ہے۔ تو کیا دن میں تو ہوتا نہیں ہے، دن میں دنیا کا ٹینشن ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کے لیے رات میں آپ تمام سے ایک 10 منٹ کا ٹائم مانگ رہا ہوں، باوضو بیٹھ کر وہ تار کو جوڑ کر ایسا سونا ہے، بس کھا پی کر سونا نہیں ہے، کھائیے پیے موج کیجیے تمام کیجیے، لیکن ساتھ و ساتھ وہ تار کو جوڑیے۔ اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی کے اندر زبان سے بھی تار کو جوڑا جاتا ہے، دل سے بھی جوڑا جاتا ہے، اور روح سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو روح کا ذرا جوڑتے ہوئے آپ کو تار کو کنیکشن کر کے دے دیجئے، روز و رات بھر آپ کا جسم تو یہاں آرام کرتا رہے گا، اگر آپ کا یہ آگ کا تار جوڑو گے نہیں تو روح جو پریشان ہو کر گندا خواب دکھائے گا، گندگی دکھاتا ہے، اور ہم کو مال گندگی نے سجین میں چلا جاتا ہے، اس کو راستہ ہی نہیں بتاؤ، اس کو راستہ بتائیے، اس کو راستہ بتائیے۔ یعنی کوئی پیدا ہوا ہے ہمارے لیے، ہم بھی پیدا ہوئے کسی کے لیے، یہ نگاہ کرم ہے خدایا تیری، مجھ کو بھیجا یہاں رہبری کے لیے، تو رہبری کر رہا ہوں۔ یہ سرکار زندہ نواز کا کرم ہے کہ صوفی ٹاک سے اور آپ کے سامنے گوگل میٹ کے اندر یہ رہبری ہو رہی ہے، وہ تار کو جڑائیے۔ تو اس کے لیے قصہ بھی مثال دینا مقصد نہیں تھا، لیکن اورنگزیب کا اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہیں تار سے تار کو جوڑیے۔ جب تار سے تار کو جڑ جاتی ہے تو یہاں سے لے کر جو ہے عالم یعنی سات زمین سات آسمان سے تحت الثری تک اس کا کنیکشن لگ جاتا ہے، اور روح پوری پرواز کر کے آ جاتی ہے۔ اور آپ اس کو دیکھو گے انشاءاللہ، پہلے ایک دن میں آپ کو نہیں معلوم پڑے گا، 2 دن میں نہیں معلوم پڑے گا، 3 دن میں نہیں معلوم پڑے گا، 4 دن میں نہیں معلوم پڑے گا، 90 دن مکمل ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک خوشبو ہمیشہ آپ کی نگہبانی کرتے رہے گی۔ کیونکہ جیسا کہ ہم ملنے کو جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے، ویسے روح کے کتنے عاشق ہوں گے، روح کے کتنے عاشق ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی جو میرے پچھلے کلاس میں بھی کہا، کل روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، اسی کتنے دوست ہیں۔ اگر وہ غوث الورا سے مل رہا ہے تو ہم کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، خواجہ سنجر سے ملے گا، بڑے بڑے اکابرین اولیاء اللہ سے ملے گا، صاحب الاولاد یعنی
نبی محتشم صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، 1,00,000 انبیاء مرسلین سے ملے گا، تمام سے ملے گا۔ ہم کو ناممکن ہے، جب وہ ملے گا وہ آشنا ہوگا، وہ آشنا ہوگا، ہماری بھی آشنائی کرائے گا کہ نہیں کرائے گا؟ صوفی کس طرح بننا ہے؟ اسی طرح تو بننا ہے۔ جب ہم وہ آشنا ہوگا، اندر والا آشنا ہوگا تو باہر والا بھی آشنا ہوگا، جب اندر والا ہی نہیں آشنا ہوگا تو باہر والا کس طرح آشنا ہوگا؟ تو یہ ہے فقیری پوائنٹ، یہ ہے صوفی پوائنٹ۔ تو اندر والا یعنی اس کے لیے بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، تو سے ہر ذکر منسوب ہوگا، بس تیرا ذکر کرتا رہوں میں، تو سے ہر ذکر منسوب ہوگا۔ خانہ دل میں تو آئے گا جب، وہ نظارہ بھی کیا خوب ہوگا۔ اب خانہ دل میں کس طرح آئے گا؟ جب تمہارا روح ملے گا، جب روح نہیں ملے گا تو اس کے لیے رحمت ذات باری کے صدقے، رحمت ذات باری کے صدقے، تیری شان کریمی کے صدقے، یعنی رحمت ذات باری کے صدقے، تیری شان کریمی کے صدقے، تیرا محبوب بندہ بھی مالک، دونوں عالم میں محبوب ہوگا۔ یعنی کتنے سرکار تیرا محبوب بندہ بھی مالک۔ اب تو یہ بندہ گندا تھا، اب یہ بندہ جو ہے محبوب ہو گیا، اب دونوں عالم میں محبوب ہوگا، دونوں عالم میں محبوب ہوگا۔ کیوں؟ کس سے صدقے میں ہوگا؟ جو روح یہاں پریشان تھا، جو روح یہاں پریشان تھا، یہ روح جو پریشان تھا، یہ تار کو تار سے جوڑتے ہوئے سرکار زندہ نواز کا صدقہ، قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، وہ قدرت نما کا وہ راز کا صدقہ، یہ تار سے تار کو جوڑنا آپ کا کام ہے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پوری وائرنگ سے، پورے سوئچز ہے، جب تک آپ سوئچ آن نہیں کرو گے کمپنی والا کرنٹ دے گا نہیں۔ کرنٹ ہے، میٹر کب چلے گا؟ جب آپ سوئچ آن کرو گے۔ اسی طرح آپ کو سوئچ آن کرنا ہے، یعنی تار سے تار کو جوڑنا ہے۔ تو اس کے لیے 90 دن کا فارمولا، کتنا دن کا فارمولا؟ 3 مہینے کا فارمولا، یہ فقیر زندہ نواز دے رہا ہوں۔ مجھے چاہیے صوفی، ہے نا؟ تو اس کے لیے میں تیرا ہوں تیرا ہی رہوں گا، میں تیرا ہوں، میں مرید بنا ہوں، ہے نا؟ مجھے جو یہاں کبھی نعمت ملی ہے، میں یہی مرنے والا ہوں، میں اسی پر، میں سلسلہ بدلنے والا نہیں ہوں، میں پیر بدلنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میرا سلسلہ اتنا اعلیٰ اولا ہے۔ یعنی میرے غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مریدوں مت گھبراؤ، کیونکہ میرا جو راستہ، مجھ سے میرا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ قادریوں کو کبھی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جو دوسرے ہیں جو پیر کو بھی بدل رہے ہیں، جو سلسلہ بھی بدل رہے ہیں، ہم نہیں بدلنے والے ہیں۔ میں تیرا ہوں تیرا ہی رہوں گا، قرب کی مجھ کو معراج دے دے، قرب کی مجھ کو معراج دے دے، زندگی میں تجھے جو نہ پایا، زندگی میں تجھے جو نہ پایا وہ فقیری میں مایوب ہوگا۔ یہ فقیری ہم یہاں آ رہے ہیں فقیری کے لیے، بولے نہیں، یہاں بھی آ کر مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے عارفوں کی بھی صحبت ملی ہے، بہت عارف ہے، ایک سے ایک عارف ہے، یہاں سے لے کر تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک بات کرنے والے ہیں۔ عاشق کو بھی خلوت ملی ہے، عاشقوں کی بھی خلوت ملی ہے۔ سب سے مل کر پتہ یہ چلا ہے، سب سے مل کر پتہ یہ چلا ہے، کلمے والا ہی خوش اسلوب ہوگا، کلمے والا ہی خوش اسلوب ہوگا۔ کون سا کلمے والا؟ نہیں، وہ تار سے تار کو جوڑنے والا، وہ تار سے تار کو جوڑنے والا ہی خوش اسلوب ہوگا۔ پیر عادل کو تابع نظر دے، اس کو نورانی پیر کو تابع نظر دے، زندہ نواز کو تابع نظر دے، آپ تمام کو بھی تابع نظر دے۔ تو کہاں ہے مجھے کچھ خبر دے، تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ تیرے لیے، تیرے دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی ہے، تو کہاں ہے مجھے کچھ خبر دے۔ کیسے تصدیق جلوہ کروں میں، کیسے تصدیق جلوہ کروں میں، تو جو پردے میں محجوب ہوگا، تو پردے میں۔ اس کے لیے آج جو ہے ہمارے اولیاء اللہ کا صدقہ کہ 90 ڈیز کا، 90 دن کا فارمولا آپ کو دے رہا ہوں۔ بس خیال رکھنا ہے کہ میرے موت ہے، یہ روح جب جائے گی تو اپنے حق کو دیکھنا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں کا اندھا وہاں کا اندھا ہے، اگر میں یہاں نہیں دیکھوں گا تو وہاں کیا دیکھوں گا؟ اور کیوں دیکھنے والا ہے؟ جسم تو جانے والا نہیں ہے، روح جانے والا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، بہت پیر صاحب لوگ بولتے ہیں میں نے وہ دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، انا کا کبوتر بنتے ہو اور بولتے ہو، اور مجھ سے بھی وہ لوگ بولتے ہیں کہ بابا آپ ہمیشہ کیوں بولتے ہیں؟ تو بولے آپ نے جسم میں دیکھ کر کیا فائدہ، اور روح کو دیکھنا چاہیے۔ روح ہمارا رہنما ہونا چاہیے، روح ہمارا رہبر ہونا چاہیے، روح راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے۔ روح ہمارے سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، اندھیرے میں پڑا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اس کے لیے فاضل بریلی کی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا،
یعنی جب تک میں قادری نہ بنتا تھا تو مجھے وہ روح کو تسکین نہیں ملتی تھی، قرآن کی آیت مکمل نہیں ہوتا تھا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان پانے والی نفس داخل ہو جا ابد و ابد زندگی کے لیے۔ اس کے لیے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، اس کے بعد نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ۔ یہ 7 نفس کے اندر یہ آیت کریمہ کے اندر 4 نفس کی بات ہے، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والا، تم نے نفس امارہ سے بچے رہے، سب کچھ بھی کرتے رہے، لیکن تمہارے ملہمہ میں بھی بچے رہے، لیکن مطمئنہ نہیں ہوا، تمہیں شانتی نہیں ملی، تمہارا تار نہیں جڑا، تو تمہیں جو ہے کاملہ انہیں اور جو ہے آگے کا کوئی بھی مقام نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، انہیں مطمئنہ جو پاتا ہے اس کو راضیہ کا مقام، اس کے بعد مرضیہ کا، اس کے بعد کاملہ کا، یعنی یہ چاروں مقام چاہیے تو مطمئنہ کا راز پانا چاہیے۔ اس کے لیے 90 دن کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے تمام جو ہے، اور تمام کا بھی جو زندگی ڈسٹرب ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، گھر میں شانتی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ہر کے لیے جو ہمارے پاس، جو ہمارے بزرگان دین نے جو توحید، یا رب میری آہوں میں اتنا تو اثر ہو جائے کہ سانسوں میں رہے کلمہ اور ایک دم نکل جائے، ایک سانس میں اللہ ہو، دوجے میں محمد ہو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جان نکل جائے۔ تو اس کے لیے ایسا فلسفہ جو میرے آقا و مولا محتشم لا مقام یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے راز لائے، وہ راز کا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کروڑوں کا راز ہے۔ آج ہم اس سلسلے پہ کیوں مرتے ہیں کہ ہمارا سلسلے کے اندر کبھی کوئی پیر نے کوئی چیٹنگ نہیں کیا ہے، کوئی چیٹنگ نہیں کیا ہے، اس نے جو خدمت کیا ہے، آپ کے دم کو جو زندہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر وہ دم کو زندہ کرنے کے صدقے میں پوری زندگی اپنے پیر کو دے دے تو کم ہے، کیونکہ وہ کروڑوں کا راز جو میرے اولی اللہ نے دیا ہے، کیا ان کو 10 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 دیکھ کر بھی ان کو بدنام نہ کرے۔ آج کا زمانہ بڑا ابتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ ہمارے قادری سالاروں نے آپ کا کلمے دم سے زندہ کرنے کی ان کی پوری زندگی خدمت کرے تو کم ہے، پھر بھی انہوں نے زیادہ خدمت کر رہے تو زیادہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے قادری سالاروں نے جو خدمت انجام دیا، جو آپ کے روح کو بس وہی سمجھ لیجئے، اگر وہ تار کو جوڑتے جائیں گے اور اللہ سے مل جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا اور کلمے والا ہے، خوش اسلوب ہوگا۔ امید کرتا ہوں جو بات میں نے کیا مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس صوفی ٹاک کو، اس چینل کو اچھا لگا، ہمارے فقیر زندہ نواز کی بات کو اچھا لگا، اس کو شیئر کریں، اس کو سپورٹ کریں انشاءاللہ، اور ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔